السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام صدق اللہ العظیم۔ دوستو، آپ کا پھر ایک مرتبہ ہمارے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے۔ انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں علامات قیامت کے بارے میں بات کریں گے۔ قل حسبی اللہ۔ علامات قیامت اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں تک قرآن کریم کو پہنچایا، اور اس کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے سے لے کر اس کائنات کے ختم تک کا تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ قیامت ایک ایسا موقع ہے، ایک ایسا مومنٹ دنیا کے اندر آنے والا ہے جس میں خود دنیا ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر قیامت کے تعلق سے بہت ساری باتوں کو بتایا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے قریب آنے والے احوال کے بارے میں بھی قرآن کریم کے اندر کچھ آیتوں کو بیان فرمایا۔ مثال کے طور پر وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے علامات قیامت میں سے ایک نشانی کو بیان فرمایا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر آیتوں کے ذریعے ہمیں سمجھایا کہ ایک تو قیامت آنے والی ہے، لیکن قیامت کے آنے سے پہلے کچھ بڑی بڑی نشانیاں دنیا کے اندر واقع ہوں گی۔ دنیا کے اندر بڑی بڑی نشانیوں کا ظہور ہوگا، جیسا کہ دنیا کے اندر فتنوں کا زور ہو جائے گا، اور اسی طرح ایک نشانی یہ بیان فرمائی کہ دنیا کے اندر عریانیت عام ہو جائے گی، فحش عام ہو جائے گا، ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی، غلاموں کو بادشاہ بنا دیا جائے گا، اسی طرح دجال کا ظہور ہوگا، اور امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یاجوج ماجوج دنیا کے اندر آئیں گے۔ تو اس طرح کی کئی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دی۔ اس میں دو نشانیاں سب سے اہم ہیں۔ ایک نشانی حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی، اور دوسری حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی۔ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب ان کا زمانہ آئے گا، اس وقت دنیا کا ماحول سب سے خطرناک موڑ پر ہوگا۔ سب سے پہلے مسلمان دنیا سے ختم ہو رہے ہوں گے، یہاں تک کہ مسلمان مٹھی بھر رہ جائیں گے، اور یہ مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ملک شام یا خراسان کا سفر کریں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ پھر دنیا کے اندر کیا ہوگا؟ ظلم، بربریت، عریانیت بہت زیادہ پھیل جائے گی، یہاں تک کہ خود مدینہ منورہ کے اندر ظلم و ستم کا ماتم گرم ہوگا۔ ظلم و ستم وہاں پر بھی پھیل چکا ہوگا، اور مدینہ منورہ کا جو حاکم ہوگا اس سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہوں گے، اس کے ظلم سے بہت زیادہ پریشان ہوں گے، اور لوگ یہ تمنا اور دعا کر رہے ہوں گے کہ ہم پر ایک عادل حکمران ہم پر حکومت کرے، ایک نیک انسان ہمارا بادشاہ ہو۔ تو جیسے ہی اس ظالم بادشاہ کا انتقال ہوگا تو لوگ تلاش کرنے نکلیں گے کہ ہم میں سب سے نیک انسان کون ہوگا۔ اس وقت سب کی نگاہ ایک انسان پر پڑے گی، اس انسان کا نام محمد ہوگا، اس انسان کا نام محمد ہوگا، جن کا لقب مہدی ہوگا۔ ان کا ذاتی نام محمد ہے،
اور صفاتی نام یا ان کا لقب مہدی ہوگا۔ اور یہ محمد جو ہیں ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اور ان کی والدہ کا نام آمینہ ہوگا۔ اور ان کا خاندانی جو سلسلہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے خاندان میں فاطمہ کی اولاد میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ایک فرد ہوں گے، ایک آدمی ہوں گے۔ یہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی ذات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ایمان مضبوط ہوگا اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت ان کے اندر رہے گی، تو لوگ ان کو تلاش کرتے ہوئے یا ان کو بادشاہ بنانے کا سوچ رہے ہوں گے۔ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ اس بات کو محسوس کرتے ہوئے مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ چلے جائیں گے، اور حضرت مہدی رضی اللہ عنہ جو پیدا ہوں گے وہ مدینۃ المنورہ میں پیدا ہوں گے۔ تو لوگوں سے بچنے کے لیے، بادشاہت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، حکمرانی سے بچانے کے لیے حضرت مہدی رضی اللہ عنہ نکل کر مکے کو چلے جائیں گے، اور مکے میں وہ طواف کر رہے ہوں گے۔ اس حالت میں لوگ ان کو پہچان لیں گے، اور اس کے بعد ان کو پکڑ کر ان کے ہاتھ پر سارے کے سارے جو نیک مسلمان ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور اس کے بعد ان کو بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ یہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ جیسے ہی امام مہدی رضی اللہ عنہ بادشاہ بن جائیں گے، حاکم بن جائیں گے، ادھر دجال کا خروج ہو جائے گا، اور یہ دجال کا فتنہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو محسوس کرایا اور ڈرایا ہے کہ اس امت کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا۔ وہ دجال کیسا ہوگا اور اس کے کارنامے کیسے ہوں گے، یہ ہمارے لیے آج بحث کا موضوع نہیں ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی آپ حضرات کے سامنے اس ٹاپک پر بات کی جائے گی۔ تو ادھر دجال کا خروج ہو جائے گا، حضرت مہدی رضی اللہ عنہ اس کے لشکروں سے جنگ کرتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے، لڑتے ہوئے حضرت مہدی رضی اللہ عنہ دمشق پہنچ جائیں گے۔ دمشق ایک گاؤں کا نام ہے، ایک سٹی کا نام ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بہت بڑی سٹی تھی، لیکن آج ایک قریے کی شکل میں، ایک کھیڑے کی شکل میں سیریا کے اندر آج بھی موجود ہے۔ تو حضرت مہدی رضی اللہ عنہ دمشق میں پہنچے ہی ہوں گے۔ اس وقت فجر کی اذان ہو چکی ہوگی، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی امامت کرنے کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر جا ہی رہے ہوں گے، یا مصلی پر کھڑے ہو جائیں گے، اقامت بولی جا چکی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا اسی مسجد یعنی دمشق کی جامع مسجد میں مشرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اب یہاں پر حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتائی ہیں۔ اس کے بعد حضرت مہدی رضی اللہ عنہ 10 سال تک دنیا کے اوپر حکمرانی کریں گے، اور 10 سال یا 9 سال کے بعد حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی وفات ہو جائے گی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اوپر حکمرانی کریں گے، اور کم و بیش 40 سال یا 35 سال یا 45 سال تک حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام دنیا میں حکومت کریں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال، فطری طور پر انتقال ہوگا۔ ابھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو ابھی تک موت نہیں ہوئی ہے، ان کا انتقال نہیں ہوا، بلکہ ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اور روایتوں کے اندر یہ ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب اس وقت تیسرے آسمان پر ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔
اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر ان کا نزول ہوگا، اس کے بعد لوگ ان کو وہاں سے باقاعدہ اتاریں گے، اس کے بعد حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑے ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی نماز کو مکمل کریں گے، فجر کی نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد حضرت مہدی رضی اللہ عنہ سے پوچھیں گے کہ دجال کہاں ہے؟ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ فرمائیں گے کہ دمشق کے دروازے پر وہ دجال کھڑا ہوا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہی دمشق کے دروازے پر پہنچیں گے، دجال کی نظر ان پر پڑے گی، ان کی نظر دجال پر پڑے گی۔ تو روایت کے اندر یہ فرمایا کہ دجال جیسا نمک پگھلتا ہے اس طرح پگھلے گا۔ اس کے بعد دجال کا پیچھا کر کے یا دجال کو فالو کر کے اسرائیل تک پہنچائیں گے، جو موجودہ اسرائیل ہے وہاں تک پہنچائیں گے، اور اس کے بعد اسرائیل میں ایک مقام ہے باب لد، یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری قیامت کے قریب واقع ہونے والی ہے۔ تو یہ دو الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ ایک الگ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک الگ شخصیت کا نام ہے۔ اب یہ ان کے اوصاف تھے، ان کی حکمرانی کیسی ہوگی، ان کی بادشاہت کیسی ہوگی، وہ کیسے نزول ہوں گے، یہ کیسے ظہور ہوں گے، یہ ان کے اوصاف ہیں۔ ان کی الگ ایک ذات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بتایا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن ہی سے نبوت سے سرفراز کر دیا گیا تھا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ ایک چھوٹے سے بچے کو کھڑا کر کے، ایک چھوٹے سے بچے کو جو گہوارے میں تھا، اس بچے سے بنی اسرائیل نے بات کی تھی۔ اس بچے سے پوچھا تھا کون ہو؟ تو اس بچے نے کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنا دیا بنی اسرائیل کا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات ہیں۔ تو یہ تب دو واقعات بھی ہمارے سامنے آ گئے۔ اب ہمارے سامنے سمجھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جو اوصاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے، جس نوعیت سے، جس حیثیت سے بتایا ہے، یہ تمام کے تمام واقعات کو اسی طرح اگر مسلمان حاصل کریں گے، مسلمانوں کو ملیں گی، تو حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کو پہچاننے میں بھی آسانی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچاننے میں بھی آسانی ہوگی۔ اب اس کے اندر تعویل نہیں ہو سکتی۔ یہ بات آپ حضرات کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، یہ دونوں واقعات مسلمانوں کے مسائل میں سے نہیں بلکہ مسلمانوں کے عقائد میں سے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان آج ہمارے درمیان میں اتنے اختلافات ہیں، یہ سارے کے سارے اختلافات باہمی مسائل میں ہیں، عقائد میں کسی مسلمان کا آپس میں اختلاف نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب پورے کے پورے مسلمانوں کے اندر غور کریں کہ اللہ کی ذات کے بارے میں یا اللہ کی صفات کے بارے میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا عقیدہ ہے، آپ کی ذات، آپ کی صفات، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا پورے کے پورے فرقوں میں مسلمانوں کے یا پورے کے پورے مسلکوں میں یا جتنے بھی مسلمانوں کے درمیان میں جماعتیں ہیں، ان تمام کے تمام فرقوں، جماعتوں، مسلکوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کے اوپر کوئی بحث نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ ہمارے
کہ بنیادی عقائد میں سے ہے۔ اسی طرح حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی ہمارے سامنے عقیدے کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس وقت حضرت مہدی رضی اللہ عنہ اگر کہ مسلمانوں کے درمیان میں آئیں تو جتنے ایمان والے ہوں گے ان کے لیے یہ شرط ہوگی کہ وہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں، تو یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہوگا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ آئیں گے، ان کا نزول ہوگا، اس کے بعد وہ دنیا کے اندر اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق اس طرح کے کام کریں گے، اس طرح کے اقوال ان سے واضح ہوں گے، اس طرح کی بادشاہت وہ کریں گے۔ تو یہ مسلمانوں کے عقیدوں میں سے ہے، اس وجہ سے اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ مسائل ہے، مسائل کے اندر ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے، مسائل کے اندر امت میں اختلاف ہوا ہے۔ سب سے پہلے 4 فقہ کے امام تھے، ان کے اندر اختلاف ہوا ہے، یہ عقائد میں سے نہیں بلکہ مسائل میں سے ہوا ہے۔ اسی طرح تصوف کی لین میں بھی 4 راستے ہیں، ان چاروں راستوں میں بھی آپس میں اختلاف ہوا ہے۔ اور اسی طرح کیا ہے، نحو کے اعتبار سے، علم کلام کے اعتبار سے آپس میں اختلافات ہوئے ہیں، لیکن یہ عقائد میں سے نہیں بلکہ مسائل میں اختلاف ہوئے ہیں۔ آپ حضرات میری یہ بات کو ذرا غور سے اپنے طور پر بیٹھ کر سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو الغرض یہ بات بتانے کی اس وجہ سے آج ضرورت محسوس ہوئی کہ آج دنیا کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نبوت کے دعوے کے لیے پیش کر دیا۔ کسی نے تو اپنے آپ کو خدائی کے دعوے کے اندر، آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں کہ میں خدا ہوں، اور کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا جو رب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، یہ ہمارے حضرت کو سجدہ کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس کا نام آپ حضرات کو معلوم ہی ہوگا، پڑوسی ملک میں ایک آدمی ہے جس کا نام یونس گوہر شاہی ہے۔ اس نے اپنے امام یا اپنے مقتدی یا اپنے امیر کے تعلق سے، جس کا نام ریاض احمد گوہر شاہی ہے، اس کے تعلق سے اس نے ایسی بدترین زبان استعمال کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہمارے حضرت کیا ریاض احمد گوہر شاہی کو نعوذ باللہ سجدہ کرتا ہے، ہمارے جو حضرت ہے وہ رب الارباب ہے، اس طرح کے کئی کیا ہے مسائل وہ اپنے طور سے رکھتا ہے۔ اس سے مجھے اور اپنے آپ کو، آپ حضرات کو کہ بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہو گیا۔ دوسرا، دلی کے اندر جیسا کہ ہم لوگوں کو معلوم ہے، ایک آدمی ہے جس کا نام شکیل بن حنیف ہے، یہ اپنے آپ کو مہدی ہونے کا اور اپنے آپ کو عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دونوں دعوے ایک ساتھ پیش کرتا ہے کہ میں مہدی بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں، جبکہ اس کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ بہار میں ہوئی ہے۔ ایک بستی ہے، ایک گاؤں ہے دربھنگا یا ایسا نام کوئی ہے، وہاں پر وہ آدمی کی پیدائش ہوئی ہے، وہ دلی میں رہتا ہے۔ اب اس کے سامنے حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے جو واقعات اللہ کے نبی نے بتائے، ان واقعات کو وہ سامنے رکھ کر اس کی تعویل کرنے پر تعویل کر رہا ہے کہ مدینے سے مراد، مدینہ کہتے ہیں عربی میں ایک شہر کو، تو نبی نے جو مدینہ کہا تھا وہ مدینہ منورہ نہیں بلکہ ہمارا شہر دلی ہے یا بہار ہے، اس طرح کی تعویل کر رہا ہے۔ اس وجہ سے شروع میں نے تمہیدی طور پر آپ حضرات کو یہ بات بتا دی تھی۔ اس کے بعد وہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نام کیا ہے محمد ہوگا، تو یہ بھی تعویل کرتے ہوئے، جبکہ اس کا نام شکیل ہے، یہ تعویل کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ محمد شکیل میں شکیل کو ہٹا دو، محمد کو رکھ لو تو ہو گئے محمد۔ تو اس طرح کی تعویل کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا عقائد کے اندر کوئی بحث نہیں ہوگی، مسائل کے اندر بحث ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے سامنے یہ واقعات کو سامنے رکھ کر، اور آپ حضرات کو ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ علامات قیامت کے تعلق سے بات کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، سننے والے بہت انٹرسٹ سے سنتے ہیں، کیونکہ یہ آنے والے واقعات کی پیشن گوئیاں ہیں۔ تو ان واقعات کے ذریعے سے کچھ لوگ اپنی دکان چلا رہے ہیں، خصوصاً ہمارے پڑوسی ملک میں کچھ افراد ہیں جو ان بحثوں کے اندر پڑھ کر
کہ مسلمانوں کے درمیان میں اختلافات کو پیدا کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں جب ضرورت پڑے گی اس وقت ہم ان مسائل کو اٹھائیں گے، جب ضرورت پڑے گی اس وقت ہم ان مسائل کو اٹھائیں گے، ورنہ تو ہمارے سامنے یہ واقعات تو آنے ہی ہیں، ہم وہ اختلاف اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، واقعات کو اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، ایک نہ ایک دن مسلمانوں کے سامنے یہ واقعات ہونے ہی ہیں۔ ایک مرتبہ یا دو مرتبہ بتا دیا، ختم کر دیا، لیکن اس کی تحقیق میں ایسا پڑھتے ہیں کہ نت نئے مسائل اپنی طرف سے جنم دے کر مسلمانوں کے درمیان میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم لوگ اپنے اعمال کو سدھارنے کی فکر کریں، اپنے ایمان کو بنانے کی فکر کریں۔ ہمیں دجال کے بارے میں معلومات کرنے سے زیادہ ہم لوگوں کو دجال سے بچنے کے معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جو اوصاف ہے، ان اوصاف کو معلوم کر لینے کے بعد حضرت مہدی کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ڈیپ میں چلے جانا، اور اس طرح ڈیپ میں چلے گئے کہ ہمارا ذہن جو بتائے گا ہم اس کی وہ بات لوگوں کے سامنے پیش کرنا، تو یہ مناسب نہیں ہوگا، یہ غلط ہوگا۔ اس وجہ سے ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی سخت سے سخت ضرورت ہے۔ تو الغرض ہم لوگوں کے سامنے دو واقعات پیش کیے گئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچاننے کی جو شکل تھی اور حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کو پہچاننے کی جو شکل تھی، یہ دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئے۔ تو جو آدمی یہ دعویٰ کرے گا اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہمارے ان بتائے ہوئے باتوں پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر وہ سچا ثابت ہو، اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہا ہے، تو ہماری طرف سے پہلا دعویٰ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے بغیر باپ کے پیدا ہونا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفت تھی، اس صفت کو ثابت کر کے دکھائے۔ دوسرا، دمشق کے جو جامعہ مسجد کے مشرقی مینارے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، تو اس کا بھی اسی طریقے سے نزول ہونا ضروری ہے، اس کی تعویل کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح کہ جیسے ہی دجال آئے گا، دجال کے تعلق سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ دجال ایک انسانی شکل کا ہوگا، ایک انسان ہوگا، تو دجال سے مقابلہ کرنا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک صفت ہے۔ وہ آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب دعویٰ کر رہا ہے تو اس کے درمیان میں دجال کہاں ہے یہ ثابت کرنا پڑے گا، اور اسے قتل کرنا، جیسے ہی وہ قتل کرے گا دنیا کے اندر یہ بات عام ہو جائے گی اور دنیا کے اندر انصاف کا بول بالا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک کامیاب حکومت کر کے پھر نکاح کریں گے اس امت محمدیہ کی ایک عورت کے ساتھ۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ان کی تدفین ہوگی۔ یہ سارے کے سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ ان واقعات کو لے کر ان کو اگر ثابت کر دے، ان واقعات کو ثابت کر دے گا تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ورنہ تو اگر لاکھ آپ کیا ہے اپنے آپ کو مہدی ہونے کا، عیسیٰ ابن مریم کا دعویٰ کرنے کا پیش کریں گے تو ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو لہٰذا آج کے ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے یہ ساری باتیں آ گئی ہیں۔ انشاءاللہ میری اس ویڈیو سے آپ حضرات کو کچھ نہ کچھ علم حاصل ہوا ہوگا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے تمام مسلمانوں کے ایمان کی، اعمال کی حفاظت فرمائے اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔